آپ خود بھی وزیر اعظم رہے ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب معیشت کو سمجھتے ہیں، آپ کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک چیز ہماری عوام کو سمجھ نہیں آ رہی عام آدمی کو، وہ یہ کہ معیشت کے اشاریے ٹھیک ہے، ہماری صرف درست ہے، ہم لوگ مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ کے اوپر دے رہے ہیں، لیکن عام آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے تو مہنگائی وہیں کی وہیں ہے، مجھے کیوں نہیں فرق پڑ رہا؟ اس لیے کہ حکومت کو خود پتہ نہیں ہے کیا بات کر رہی ہے۔ یہ مبارکبادیں قبل از وقت ہیں۔ یہ بتا دیں آپ کی کون سی پالیسی ہے جس نے ملک کے حالات ٹھیک کیے ہیں، کون سا آپ کا ایسا عمل ہے جس نے ملک کے حالات ٹھیک کیے ہیں۔ تو وہ اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوں گے۔ جس ملک کی گروتھ نیگیٹو ہو وہ کسی بھی مبارکباد کا مستحق نہیں ہوتا، اور آئی ایم ایف کا آپ کے ملک میں موجود ہونا وہی آپ کی عکاسی کرتا ہے، آپ کی صلاحیت اور آپ کا جو ڈائریکشن ہے اس کی، کہ جب آئی ایم ایف جائے گا تو یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اب آپ نے کچھ باتیں سیکھ لی ہیں، آپ ملک کے معاملات کو ٹھیک چلا رہے ہیں۔ سر لیکن ہماری ڈائریکشن اس چیز پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی کہ دوست ممالک جو ہمیں قرضہ دیتے ہیں اس کی ایکسٹینشن کر دیتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ اعتماد کی فضا ہے ہم نے بنا دی۔ نہیں، وہ اس کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ آپ کو آئی ایم ایف آتا ہے، آپ کو اسٹیبلٹی دیتا ہے، جو آپ کے لینڈرز ہیں ان کو کانفیڈنس دیتا ہے، اور ایک اوور سائٹ کا میکنزم ان کا ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اس پر نظر رکھتے ہیں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود اپنے معاملات کو بہتر بنائیں۔ آپ کو آئی ایم ایف جو آپ کو دیتا ہے اس سے بھی آپ کو آگے جانا پڑے گا ملک کو ترقی دینے کے لیے، وہ تو ایک منیمم ایجنڈا ہے، اس سے آگے آپ جائیں گے تو پھر آپ کا ملک ترقی کرے گا۔ وہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی، اور جیسے ہی آئی ایم ایف کی ہٹتا ہے تو ہم پھر ان پرانی ڈگر پہ چل پڑتے ہیں اور اپنا نقصان کرتے ہیں۔ سر 9 مئی کا واقعہ اور اس کے بعد 26 نومبر کا ہم نے دیکھا، آپ کو لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون یہ سوچ چکی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اندر ہی رکھنا ہے اور نئے کیسز بن گئے ہیں، اور فیض حمید پر جو فرد خون جرم عائد ہوئی ہے جس قسم کی، آپ کو لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ بھی جا سکتا ہے فوجی عدالت میں اور یہ تانے بانے اڈیالہ تک جائیں گے؟ دیکھیے، عدل کا نظام ملک میں اب ہے نہیں۔ 26 ترمیم کے بعد جو انتظامیہ چاہے گی، جو پارلیمان چاہے گا وہی ہوگا۔ جو جہاں تک فوجی عدالت کی بات ہے، یہ آرمی ایکٹ میں وہ چیزیں موجود ہیں جو فوجی عدالتوں کے ضمن میں آتی ہیں، یعنی اس کے زمرے میں آتی ہیں، جو ان کی جہاں پر جوسڈکشن ہے۔ تو اگر وہ جوسڈکشن کو ایسا کیس بناتے ہیں تو پھر وہ وہاں پر ٹرائل ہوگا۔ اب میری ایک بات مجھے نہیں پتا کہ کیا وہاں پر فوجی عدالتوں میں جو قانون شہادت ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ سمجھیں کہ وہ فیصلے پہلے سے ہی ہو جاتے ہیں، وہاں پر انصاف کی زیادہ توقع نہیں ہوتی۔ اگر اس کا اطلاق ہے تو پھر آپ کو ایک فیئر ٹرائل وہاں پر مل سکتا ہے۔